نمبر دوسری شرط یہ ہے کہ دو عادل گواہ ہوں. جہاں پر نکاح ہو رہا ہے وہاں پر دو عادل گواہ موجود ہوں کہ جن کی گواہی بھی معتبر ہو. اس لیے کیونکہ آج کل موبائل پر نکاح کر لیے جاتے ہیں اور بعد میں جب نبھانے کی باری آتی ہے تو پھر وہ انکار کر دیے جاتے ہیں، پھر لڑکے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لڑکیوں کو، اور وہ پھر ساری زندگی ایسے پچھتاتی رہتی ہیں. تو اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ نکاح کو ایک عزت ملے، لوگوں کے سامنے ہو، عادل گواہ ہو، تاکہ نکاح کو ایک عزت مل سکے اور نکاح کو پروموٹ کیا جائے. جب بہت سارے لوگ نکاح کے اندر موجود ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر نکاح کا ایک پیغام پہنچے گا. نمبر تیسری شرط یہ ہے کہ ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. اگر بہن یا بیٹی کی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اس کے والد، اس کے دادا دادی یا اس کے نانا چاچا بھائی وغیرہ اگر زندہ ہیں، ماموں وغیرہ، تو وہ اس کے ولی ہوں گے. تو یہ اس کے ولی ہیں تو ان کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن نہیں ہوتا. تو جب وہ انسان کا خیر خواہ ہوگا تو وہ سب سے پہلے اپنی بچی یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے لیے اچھا سا اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے، ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی. تو اس لیے ولی کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. ہاں پسند اگر کہیں کہ بچی کی پسند ہے تو جب بچی کی پسند ہے تو اس کے بعد جا کے بچی گھر والوں کو بتائے اور گھر والے جا کے دیکھے. اگر نکاح جو لڑکا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، دیندار ہے، اچھے گھرانے کا ہے، تو بالکل جائز ہے پسند کی شادی. اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر، جس کی آج کل بہت سخت ضرورت ہے، کہ یا تو آج کل حق مہر کو لاکھوں میں کر دیا گیا ہے یا تو اس کی بالکل حیثیت ہی ختم کر دی گئی ہے. تو اس لیے جو نکاح ہے یہ عورت کی پہچان ہے، یہ عورت کی عزت ہے، اس کی عصمت ہے. تو اس لیے خدا را ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ عورت کسی اور کے نکاح میں نہ ہو، وہ آزاد ہو، کسی اور